تیمور صاحب، آج تک کی تاریخ میں آپ کیا کہتے ہیں، سندھ کے اندر کراچی اور حیدرآباد اور دیگر اضلاع میں دوسرے مرحلے کے بلدیاتی انتخابات ہو رہے ہیں 15 جنوری کو یا نہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، یہ جو شفافیت ہوتی ہے، جو پاورز ہوتے ہیں گورنمنٹ کے ہوتے ہیں، گورنمنٹ کے پاورز جو ہے وہ الیکشن کمیشن استعمال نہیں کر سکتا، اور الیکشن کمیشن کے پاورز ہم استعمال نہیں کر سکتے۔ تو میرے خیال سے یہاں پر اداروں کو اور حکومت کو ٹکرار میں نہیں آنا چاہیے۔ حکومت اپنا کام اچھی طرح سے جانتی ہے، کر رہی ہے، اپنی ذمہ داری سے باخبر معلوم ہے، اور اسی جگہ پر جو ہے الیکشن کمیشن کو بھی اپنا کام کرنا چاہیے۔ ہم نے ہمیشہ اداروں کی عزت کی ہے، ان کا خیال کیا ہے، اور جو بھی قانون کہتا ہے اسی پر چلتے ہیں ہم ہمیشہ۔ یہ پاکستان پیپلز کی پارٹی کی پرانی جو ہے طریقہ کار رہا ہے۔ آپ نے دیکھا ہے کہ اس الیکشن میں جو بہت سی ایسی پولنگ اسٹیشن ہیں جو حساس اور بہت حساس قرار دی گئی ہیں، ان پولنگ اسٹیشن پہ ہمیشہ سے رینجرز اور فوج تعینات ہوتی ہے۔ آج بھی وہ بہت حساس پولنگ اسٹیشن ہیں، اور جو ڈفرینٹ پارٹیز ہیں جو اس میں الیکشن جن کے کینڈیڈیٹس لڑ رہے ہیں، ان کی بھی ڈیمانڈ ہے کہ وہاں پر ہمیں فوج اور رینجرز چاہیے، ورنہ خون خرابہ ہوگا۔ خون خرابہ سے حکومت افورڈ نہیں کر سکتی اس ٹائم پر۔ اس کے ساتھ ساتھ ہماری جو اتحادی جماعت ہے MQM، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان، وہ بھی آج سارے ایک ساتھ ہیں، سارے جو ہیں ایک ساتھ ضم ہو گئے ہیں، پہلے سے زیادہ مضبوط ہیں، پہلے سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ ہیں آج۔ تو لہٰذا ان کی بھی ایک فیئر جائز ڈیمانڈ ہے، وہ ہلکا بندیوں میں خوش نہیں ہے، وہ سینسس چاہتے ہیں، اور سینسس لانگ ٹرم ہے، ٹھیک ہے اس کو ہم چھوڑ سکتے ہیں، پر وہ جو جس طرح سے پاپولیشن کا امالگمیشن اس میں چاہتے ہیں، تو وہ میرے خیال سے ان کا جائز حق ہے، جو کہ اتنا بڑا کام نہیں ہوگا۔ پرابلی میں سمجھتا ہوں اگر مہینے کا ٹائم بھی دے دیں تو ہم یہ الیکشن پھر سے کراچی اور حیدرآباد کا کرا سکتے ہیں۔ جو آپ کا $1 ملین کوشچن تھا، اس کے جواب کے لیے آپ کو تھوڑا اور انتظار کرنا پڑے گا، کیونکہ وہاں پر ابھی تک فیصلہ نہیں کیا اپنا سیکنڈ جو اوپینین دے رہی ہے الیکشن کمیشن ہمارے پولیس اور دوسرے اداروں کے ساتھ ملنے کے بعد، تو انہوں نے بھی ابھی تک نہیں دیا۔ اور ایٹ دا سیم ٹائم جو پاکستان پیپلز پارٹی کی لیگل ٹیم ہے وہ بھی ابھی تک کام کر رہی ہے۔ میرے خیال سے آدھے سے 1 گھنٹے میں ہم کسی کنسنسس پہ آ جائیں گے، پر جو ابھی تک ہمیں نظر آ رہے ہیں ہم کسی سچویشن میں الیکشن کرانے کے فیور میں نہیں ہیں ان حالات میں، جب تک رینجرز اور پولیس نہ دی جائے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو کہا، یہ پاورز بھی آرٹیکل 10(1) کے حساب سے سندھ حکومت کا ہے، تو ہم اس کو بالکل استعمال کرنا چاہتے ہیں اور کریں گے۔ اور تیمور صاحب، ابھی جو کچھ ذرائع ہوتے ہیں، اندرونی ذرائع، جو اس وقت الیکشن کمیشن اور سیکیورٹی حکام کے جو اجلاس ہو رہا ہے، وہاں سے کچھ خبریں ایسی آ رہی ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ مطمئن ہو گیا ہے سندھ پولیس نے، اور سیکیورٹی حکام کی جانب سے جو ان کو یقین دہانیاں کرائی گئی ہیں، رینجرز اور پولیس کی موجودگی میں انعقاد ممکن ہو سکتا ہے، اس طرح کی کوئی خبر آ سکتی ہے۔ اگر ایسا اعلان ہوتا ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے، تو انتظامات وغیرہ کرنے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں سیکیورٹی دینے کو؟ کیونکہ سیکیورٹی حکام سے تو میٹنگ ہو گئی ہے، انتظامات جو دیگر ہوتے ہیں وہ انتظامات آپ لوگ کر لیں گے اگر الیکشن کمیشن بول دے کہ ہاں 15 تاریخ کو ہی انتخابات ہوں گے؟ دیکھیں جی، ہمیں چونکہ IG سندھ نے کل سندھ کابینہ کے اجلاس میں بریفنگ دی تھی، جس میں ہم اپنے خدشے ظاہر کیے تھے۔ انہوں نے کہا تھا کہ ٹیررسٹ اٹیک کا بھی خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ اپنی ٹوٹل پولیس فورس جو پورے سندھ میں ہر جگہ تعینات ہے، اگر ان سب کو بھی لگا دیں تو پھر جا کے وہ اس مرحلے کو، اس کی پرفارمنس کو اوور لک کرنے کے لیے ایک بہتر پوزیشن میں ہوں گے۔ تو سندھ پولیس کے چیف نے جو ہمیں کہا ہے، ہمیں تو وہ بہت اچھی طرح سے یاد ہے۔ اور دوسری بات، اگر رینجرز پولیس کے ساتھ آ رہی ہے تو پھر بھی میں سمجھتا ہوں کچھ ہم بہتری کی طرف جا سکتے ہیں، الیکشن کرانے کا سوچ سکتے ہیں۔ پر جو میری انفارمیشن ہے، رینجرز اینڈ دا آرمی ہیو ریفیوزڈ بلنٹلی اینڈ ریفیوز آن پیپر، کیونکہ ان کو اپنے حالات جو ہے بارڈرز پہ ٹیررزم کے کافی حالات ہیں، ان کو بھی وہ بھی وہاں پہ جا کے منہ دینا ہے۔ تو میرے خیال سے آئی ایم کوائٹ ہوپ فل کہ الیکشن کمیشن ایسا کوئی جلد بازی میں فیصلہ نہ کرے گا جو کل ہمارے لیے خطرے کا باعث بنے۔